جی السلام علیکم، میں ہوں رؤف کلاسرا اور میرے ساتھ عامر متین صاحب موجود ہیں۔ پہلے تو دوستوں کو کہنا تھا جنہوں چینل کو سبسکرائب نہیں کو چینل کو سبسکرائب کریں۔ عامر صاحب، جو ایک غیر معمولی سٹوری یہاں سے ڈیولپ ہو رہی ہے پاک سعودی، جو اس کو جو ٹف کہیں، کلف ہینگر کہیں یا ٹینشن جو بھی ہے، ایک نیا اینگل سامنے آ رہا ہے کہ اس میں بیسیکلی جو ہم نے کوئی تھوڑا سا اس کو دیکھا ہے، کچھ لوگوں سے آپ کی باتیں ہوئی ہیں، کچھ کی میری ہوئی ہے، بڑی بیک گراؤنڈرز ہم نے اس میں کچھ ملاقاتیں کی ہیں کچھ لوگوں سے۔ بڑی انٹرسٹنگ چیز اس میں سامنے آ رہی ہے کہ شہزادہ محمد جو ہے وہاں، محمد بن سلمان جو ہیں کرون پرنس ہے اس وقت، ورچولی وہی وہ کر رہے ہیں، ان کے اور عمران خان صاحب کے درمیان پاکستان کے پرائم منسٹر ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ بلکہ کل اس نے اسیری نے بھی اپنے اس میں آرٹیکل میں لکھا ہوا تھا کہ دونوں جب پہلی دفعہ ملے تو ان کی باڈی کیمسٹری، اس نے لفظ یوز کیے ہیں، باڈی کیمسٹری اتنی شاندار تھی کہ وہ بھی پرنس شہزادے ہیں، عمران خان صاحب پاکستان کے شہزادے ہیں، تو دو شہزادوں کا ایک دوسرے سے جب ملاقات ہوئی تو اٹ وینٹ سو ویل۔ ویسے تو وہ کہتے ہیں شیخ سعدی کی میرا خیال ایک آیت ہے کہ 10 فقیر جو ہیں وہ ایک کمبل میں رہ سکتے ہیں، لیکن 2 بادشاہ ایک ریاست میں نہیں رہ سکتے۔ یہ شیخ سعدی کی وہ ہے۔ اب 2 بادشاہ کہیں، 2 یہاں پہ مطلب ان کے کراؤن پرنس کہیں یا ان کو جو بھی کہیں، جب ان کی ملاقات ہوئی تو اچھی چیز یہ ہوئی کہ دونوں دے بیکیم ویری گڈ فرینڈز، اور بڑا جیسے کہا جی باڈی کیمسٹری، اسیری صاحب نے لکھا، سعودی جو فارمر امبیسڈر تھے، کہ بہت بڑی ان کی دوستی ہوگی۔ اور ہم نے دیکھا بھی صحیح کہ شہزادہ محمد جب پاکستان میں آئے تو ان کو، آپ کو یاد ہوگا عمران خان صاحب خود گئے ڈرائیو کرتے ہوئے ایئرپورٹ سے لے کے آئے، اور ان کو جہازوں کے F-16 اور JF تھنڈر نے ان کو سلامی دی پرائم منسٹر۔ بہت بڑا ایک بگ ایونٹ بنا جہاں پاکستان پچھلے سال میرے خیال فروری کی بات ہے 2019 میں جب عمران خان صاحب گئے وہاں پہ، ادھر ریاض میں گئے تو وہاں پہ ان کو بہت بڑا ایک ان کو دیا گیا ایک پروٹوکول دیا گیا، باقی لگا کہ ایک بادشاہ سلامت ایک اور دوسرے بادشاہ سلامت سے ملنے جا رہے ہیں، اور پلس ان کو وہ آ کے جب سی آف کرنا تھا تو وہ سی آف کرنے کے لیے بھی شہزادہ محمد خود ڈرائیو کر کے، میرا خیال انیوژول تھا سعودی ہسٹری میں، سو بڑا ایک بگ مومنٹ تھا۔ دیٹ واز اے پیک اینڈ ہائٹ آف دا فرینڈشپ بٹوین 2 کنگز کہیں، بادشاہ کہیں، دوست کہیں یا شہزادے کہیں، وٹ ایور، اینی وے ایوری باڈی واز ہیپی اینڈنگ ہو رہی تھی۔ آل آف سڈن ہم نے دیکھا دونوں کے درمیان اب اتنے سارے جو ہماری اطلاعات ہیں، ہم زیادہ کھل کے نہیں بات کر رہے، بہت ساری چیزوں کا ہمیں پتہ ہی ہے، آپ کو پتہ ہے، ہمیں پتہ ہے، لیکن کیونکہ ڈپلومیٹک ریلیشن شپ ہیں، سو وی آر بینگ اے بٹ کیئرفل کہ ہم کوئی ان ملکوں کو قریب لائیں، ہم کوئی اس میں ایسی نہ بات کریں۔ لیکن بڑا آبویس ہو رہا ہے کہ اب وہ انہوں نے آرمی چیف اور DGISI جو پاکستان کے ہیں ان کی وزٹ کو ایکسیپٹ کیا ہے۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ عمران خان صاحب کی MBS کی دوستی ہے جو ہمیں اب تک بتایا گیا ہے، اس کی بجائے پاکستان کا آرمی چیف اور DGISI جا رہے ہیں۔ عمران خان صاحب، آپ کو یاد ہوگا انہوں نے کہا تھا یہاں پہ، جی آپ یہ سمجھیں آپ کا بھائی سعودی عرب میں بیٹھا ہے، میں آپ کا سفیر ہوں، MBS نے کہا تھا جب عمران خان صاحب نے اشاعہ دیا تھا ان کے لیے آئے تھے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ عمران خان صاحب جاتے وہاں پہ اپنے اس بھائی سے ملنے کے لیے، بھائی ہو جاتے ہیں فیملی میں بھی ایشوز ہو جاتے ہیں، دوستوں میں ہو جاتے ہیں، سیاست۔ عمران خان صاحب بالکل آؤٹ ہیں پکچر سے، نہ وہ ان سے اس وقت ملنا چاہتے ہیں نہ عمران خان صاحب ملنا چاہتے ہیں۔ یہ کوئی پرسنالٹی کلیش ہے کہ ایک وہ بھی شہزادے ہیں یہ بھی شہزادے ہیں، یہ پرسنالٹیز کا مسئلہ ہے جو ایک صاحب یہ انگریزی کا جو یہ لفظ ہے نا کیمسٹری، کہ 2 دوستوں کی کیمسٹری ملنا، یہ اس کی اردو میں کوئی مجھے متبادل نہیں ملتا، نہ مماثلت، یکسانیت۔ میں بتاتا ہوں، وہ کہتے ہیں کروڑے ملنا، کروڑے پنجابی میں شاید بالکل سرائکی میں ملے گا، میں مگر اردو میں مماثلت یا یکسانیت اس کے قریب بھی نہیں آتا۔ یہ کیمسٹری جب ملتی ہے تو پھر اس کے بڑے فوائد ہوتے ہیں، جیسا کہ بہت زیادہ فوائد ہوئے کہ ہمارے لیے بھی بڑے اچھے ہوئے کہ عمران خان دیکھیں نا اتنی مشکل میں جب یہ آئے تھے تو بہت بیلنس آف پیمنٹ کا بڑا سیریس کرائسس تھا، تو 6.3 ٹوٹل 6.2 بلین ڈالرز کی جو ہے 3 بلین کے لون اور 3.2 کے جو ہے نا تیل کی ڈیفرڈ پیمنٹ جو آ گئی، پھر اس کے بعد ساتھ میں 20 بلین ڈالر کی انویسٹمنٹ کی ایشورنسز آ گئیں، اور وہ بالکل جب ایک دوسرے کو ڈرائیو کر رہے تھے، جب یہ وہاں پہ گئے یا وہ یہاں پہ آئے تو وہ ایک جو اسمائل، وہ چپیاں پپیاں جو تھی نا وہ جینون لگتی تھی نا۔ تو محبتوں کا یہ ہوتا ہے کہ جب محبتیں چل رہی ہوتی ہیں پروان تو بہت اس کے فوائد ہوتے ہیں، جب خراب ہوتی ہیں نا تو پھر گلے شکوے بھی اسی تناسب سے ہوتے ہیں۔ کوئی نظر تو نہیں لگ گئی؟ نظر لگ گئی ہے جو بھی ہے، مگر ایک ضرور ہے کہ ان کی صورت میں محمد بن سلمان کے یہ سمجھ آتا ہے، ایک کہ وہ مونارکی ہے اور وہ کراؤنس پرنس ہیں، اور اس وقت وہ ایکچولی ولی عہد نہیں ہیں، وہ بادشاہ ہی ہیں، کیونکہ بادشاہ سلامت شاہ سلمان جو ہیں وہ بیمار ہیں تو ان کے بیاہ پہ وہی سلطنت چلا رہے ہیں، تو وہ بادشاہ ہیں۔ دوسرا وہ نوجوان ہیں جو ہے،
تو ان کی یہ شخصی قسم کے فیصلے کی سمجھ آتی ہے، کیونکہ منارکیز میں اور یوتھ کے اندر یہ اس طرح کے بالکل اٹ میک سینس، سمجھ آ جاتی ہے۔ جوان بھی ہیں بہت زیادہ۔ عمران خان صاحب جو ہیں نوجوان لگتے ضرور ہیں مگر نوجوان ہیں نہیں ہیں، ان کی عمر ڈبل عمر ہے ان کی، تو وہ کہتے ہیں نا وہ سب سے دی ینگسٹ 65 ایئر اولڈ ان دا ورلڈ جو ان کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ ایک اچھی خاصی عمر کے ہیں۔ دوسرا یہ پاکستان میں بادشاہت نہیں ہے، یہاں ایک کولیکٹیو ڈیسیجن میکنگ کا پروسیس ہے، یہاں پارلیمنٹ ہوتی ہے، کیبنٹ ہوتی ہے، فارن آفس ہوتی ہے، میڈیا ہوتا ہے، سیکورٹی ایجنسیز ہوتی ہیں، مشاورت کے ساتھ پالیسی بنتی ہے۔ تو ان کی وہ جو کہتے ہیں نا شوٹنگ فرام دا ہپ، کہ یہ جو کافی سارے صرف سعودی عربیہ کے ساتھ نہیں، ہمارے کافی ملکوں کے ساتھ شروع میں ایک دم جو عمران خان کو دیکھا جا رہا تھا کہ جناب مسلم دنیا کے ایک لیڈر کے طور پہ ابھر کے آئے ہیں، اور خاص طور پہ یونائٹڈ نیشنز میں جو انہوں نے اسپیچ کی تھی اس سے یہ امیج کو بڑا بغایا تھا۔ اس کے بعد سے ایک دم سے آپ نے دیکھا کہ حالات سعودی عربیہ سے بھی یہ آگے، وہ اسی طرح شوٹنگ فرام دا ہپ، یہ شامود قریشی صاحب نے اس طرح کا بیان داغا تو ایک دم سے وہ پرسنالٹی کریشز نکل آئے، وہاں سے بھی پرابلم ہو رہا۔ اسی طرح ہی ملیشیا کے ساتھ پہلے آپ نے کمٹ کیوں کیا، جب کمٹ کیا تو پھر آپ نے وہاں سے اپنے آپ کو انکار کیوں کیا کہ جی ہم ان کی کانفرنس میں نہیں جائیں گے، اور پھر اس کا پبلکلی اقرار بھی کر لیا، 2-3 دفعہ کر چکے ہیں کہ ہم نے اچھا کیا برا کیا، دیکھیں ہم ان کی وجہ سے نہیں گئے۔ اور ڈپلومیسی میں اگر اس طرح کے جسچر دیے جاتے ہیں تو پھر خاموشی سے کیے جاتے ہیں، اور نہیں۔ اسی طرح ہی ایران سے جو ہمارے اچھے ہو رہے ہیں وہ شی پن چنگ کی وجہ سے ہو رہے ہیں، وہ چائنا کی وجہ سے ہو رہے ہیں کہ انہوں نے سی پیک کے اندر شمولیت کر لی ہے، چاہ بہار کی کیسی ہے، ہمارا کوئی اتنا رول نہیں ہے۔ ترکی کے ساتھ بھی بس یوں ہی مطلب حالات ایسے آ گئے ہیں کہ ہمارے بہتر ہونے جا رہے ہیں، مگر یہ ان کا جو طریقہ کار ہے کہ ایک دم سے بہت مستقل مزاجی نہ دکھانا اور بہت زیادہ فلکچویٹ کرنا جو ہے اس کی وجہ سے پرابلم آ جاتی ہے۔ یہ تو اپنی جگہ پہ عامر جو اب سامنے پرسنالٹی کلیش شروع کہاں سے ہوئے ہیں، جو آپ صحیح کہہ رہے ہیں، ایک بادشاہ سلامت ہیں یا پرنس ہیں، جب یہ ان کا ایک پرسپیکٹیو ہو سکتا ہے جو ہمارا صاحب ذرا ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے۔ جب عمران خان صاحب کی ان کی ہوئی تھی اس میں ساری، تو بادشاہ تو پھر یہ بھی توقع رکھتے ہیں کہ ہم آپ کو اپنا جہاز دے رہے ہیں، اسپیشل اپنا جہاز دے رہے ہیں جو میں خود یوز کرتے ہیں، آپ کو ہم خود ہم ڈرائیو کر کے لے کے ایئرپورٹ پہ جا رہے ہیں، آپ کو $6.2 بلین ہم دے رہے ہیں، آپ اچھا یہ ذہن میں رکھیں، مجھے یاد ہے 2008 میں جب ان پیپلز پارٹی کی حکومت آئی تھی اس وقت جو ہیں ابھی آصف علی زرداری صاحب صدر نہیں بنے تھے، گیلانی صاحب وزیر اعظم تھے، یہ بھی بڑا سارا پیکیج اپنی طرف سے یہ بنا کے لے کے گئے تھے، سعودیز ہمیں سپورٹ کریں گے، بیل آؤٹ کریں گے، سعودیز نے نہیں کیا تھا، یہ ذہن میں رکھیں۔ سعودی نے بڑے عرصے بعد کو اس طرح کی انہوں نے ڈیل دی ہے جو عمران خان صاحب کو ملی تھی، ایون نواز شریف صاحب کو ڈیل نہیں ملی، ان کو میرا خیال $1.5 بلین انہوں نے دیے تھے گفٹ کے طور پر، آپ کو یاد ہوگا جب اسحاق ڈار صاحب نے کہا تھا 1.5 بلین، یہ نہیں ہوتا ہمارے دوست کے ہم سے ادھار مانگ لے تو ہم اتنا 1-2 لاکھ روپیہ دے دیتے ہیں یار واپس ہم نے نہیں لینا، تاکہ اندہ بھی نہیں مانگے تو یہ رکھ لے یار، یہ میں بھی اکثر کرتا ہوں کہ مجھے مانگ لے تو اتنے پیسے دے دیتا ہوں کہ جو اس سے دوبارہ میں واپس مانگ رہا دینے پڑے تو میں کہتا ہوں یار تیری میں تو رکھ یار خیر ہے، تاکہ اندہ نہیں مانگے گا، اٹ ہیپنس۔ سو انہوں نے نواز شریف کو $1.5 بلین پہ ٹرکا دیا، پیپلز پارٹی کو ٹکا نہیں دیا انہوں نے، عباس ایپ پروٹوکول دیا، گھڑیاں شڑیاں تحفے طائف دے کے فارغ کر دیا، گیلانی صاحب بھی گئے، زرداری بھی گئے، لیکن عمران خان صاحب کے ساتھ ان کا اسپیشل ٹریٹمنٹ رہا، $6.2 بلین جب پاکستان بالکل ڈیفالٹ کرنے کی پوزیشن، دونوں یو اے کا اور ان کا ملا کے $14 بلین کا پیکیج دونوں کا دیکھیں تو انہوں نے تو اپنے تو عمران خان صاحب پہ بڑی بگ انویسٹمنٹ کی، جب عمران خان صاحب ایزی کیا کہ آپ جب پیسے کے حوالے سے نہ فکر کریں، آپ انہوں نے یاد ہوگا قیدی جو تھے بہت سارے انہوں نے چھوڑے وہاں سے عمران خان صاحب کے کہنے اس کو بھی انہوں نے کیش کروایا، تو یہ چیز شہزادہ صاحب تو سمجھ رہے ہوں گے کہ بھائی صاحب اب آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے دوست ہیں، اچھا یہ ہم پرسنل دوست ہیں بھی ایسے دیکھتے ہیں، جہاز دے کے جب وہ گئے ہیں وہاں پہ ادھر اس میں میرا خیال ہے میری یہ خبر ہے تعلقات وہاں سے خبر یہ خراب ہوئے ہیں، جب UN کی تقریر کے بعد انہوں نے وہاں پہ اردگان کے ساتھ بیٹھ کے بہت ساری سٹنگز کی، فوٹو چلائے، سب کچھ چلا، اور پلس جب واپس آ کے پارلیمنٹ میں آپ نے کھڑے ہو کے یہ اردگان کو یہ مسلم امہ کا بہت بڑا لیڈر بنا کے پیش کیا، کئی دفعہ ہوا، پلس وہ سوشل میڈیا جو ہے یہ PTI کا انہوں نے بھی اس کو بڑھا چڑھا کے بیان کیا کہ عمران خان صاحب کا اس پہ سعودیز کو یہ فیل ہوا ہے، یہ شہزادہ محمد کو ہوا ہے کہ بھائی صاحب ہم دونوں ہینڈسم ہیں، دونوں خوبصورت ہیں، دونوں اپنے اپنے ملکوں کو چلا رہے ہیں، دوستیاں ہیں، تعلقات ہیں، ایک دوسرے کو قرضہ شرضہ پیسے جیسے بھی دے رہے ہیں، جہاز شاز جیسے ہم گاڑے شاڑے مانگ لیتے ہیں دوسرے سے، تو آپ کو انہوں نے ترکوں نے کیا اس کے مقابلے میں دیا کیسے؟ سو اٹ سٹارٹڈ کہیں پہ سم ویئر اٹ سٹارٹڈ پرابلم۔ صاحب ایک بات یہ ہے کہ پاکستان کی ہمیشہ سے جو پالیسی یہ رہی ہے، ہم نے سعودی عربیہ کے ساتھ بھی بنا کے رکھی ہے، UAE کے ساتھ بھی بنا کے رکھی ہے، ایران ہمارا ہمسایہ ملک ہے، ٹرکی
ترکی کے ساتھ خاص تعلقات ہیں. سو چاروں کو ہے. صرف بھٹو صاحب نے 70s میں یہ کیا تھا کہ اس وقت کے حالات ایسے تھے اور بھٹو صاحب کی لیڈرشپ تھی کہ ان سب کو آئل ایز اے ویپن کے طور پہ استعمال کرنے کا وہ سکھا کے تو یہ یونٹی کریٹ کی گئی تھی جس میں سب کا اکنامک انٹرسٹ بھی تھا, ڈپلومیٹک انٹرسٹ بھی تھا. تو وہ بہت بڑا ایک ڈپلومیٹک کو تھا. ابھی ان کے جو تاریخی تعلقات ہیں اور ان کے جو موجودہ تعلقات ہیں اس میں کئی دفعہ ہم اپنا رول اوورلی پلے کر جاتے ہیں. ہماری یہ اس وقت نہ اکنامک مسئلہ ہے نہ ڈپلومیٹک مسئلہ ہے. ہمارے اپنے معاملات نہیں سلجھ رہے ہیں کہ ہم ان کو اکٹھا کریں. یہ جو ہمیں کوشش ہو جاتی ہے نا ہر کوئی مہینوں کے بعد یہ مروڑ اٹھتا ہے کہ ہم سعودی عربیہ اور ایران کی ختم کروا دیں, صلح کروا دیں. وہ دونوں بیچارے پولائٹلی آج کے سن چھوڑتے ہیں. ان کے بہت زیادہ گہرے دراڑے ہیں. وہ بھی ابھی حالات اس طرح کے نہیں آئے کہ وہ ہمارے کہنے پہ اکٹھے ہو سکیں. اسی طرح ہماری جو کوشش ہوتی ہے امہ کو ریوائیو کرنے کی یا ٹرکی اور سعودی عربیہ کے تعلقات خراب کرانے کی, وہ اس وقت بہت زیادہ کمپلیکس جو ہے انٹرنیشنل ریجنل پالیٹکس ہوئی ہوئی ہے. اور ہماری وہ والی نہ لیڈرشپ ہے نہ وہ والی سکت ہے نہ اکنامک اور ڈپلومیٹک مسئلہ ہے کہ ہم وہ والا رول ادا کر سے. ایسے موقع پہ خاموشی بہتر ہے. سب کو وہی پالیسی اپنی برقرار رکھیں, سب کو اس کی جگہ پہ خوش رکھیں, ہر ایک سے اہلاً و سہلاً وہ کر کے ملاقات کریں اور پیار محبت برقرار رکھیں. اپنے آپ کو اپنے قد سے زیادہ اوپر پلے کرنے کی کوشش نہ کریں. یہ تو ہمیں مسئلے رہتے ہیں, بلکہ مذاق بنا ہوا ہے. آج کل ٹویٹر پہ وہ چل رہا تھا, انہوں نے کہا جی پاکستان جو ہے نا 6 مہینے پہلے جو ہے نا ایران اور سعودی عربیہ کی آربیٹریشن کروا رہا تھا کہ دونوں کو ہم کروائیں گے. پتہ یہ چلا ہے کہ اپنے تعلقات خراب, اپنی آربیٹریشن کے لیے اب یہ بندے ڈھونڈنے پڑ گئے کہ ہم کیا کریں. ایک تو اس پہ دوسرا یہ ہے کہ ایک اور بھی اس میں آ رہی ہیں چیزیں کہ ابھی جو ریسنٹ کرائسس چلا ہے جس سے مزید چیزیں یہ ورسن ہوئی, کیونکہ سوشل میڈیا پاکستان میں آپ کو پتہ ہے انڈیپینڈنٹ ہے, آزاد ہے, وہاں پہ نہیں ہے. اس میں سعودی عربیہ میں کنٹرول جیسے آپ نے کہا منارکی ہے, وہاں پہ یہ چیزیں نہیں ہیں. سو وہ اس چیز کے عادی بھی نہیں ہے سعودیز کے, جہاں لوگ اپنے اوپینین کا اظہار کرتے ہیں, ایکسپریس کرتے ہیں, اچھا یا برا کرتے ہیں. لیکن ان کے پاس یہ خبریں جا رہی ہیں کہ پاکستان کا جو پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا ہے دے آر ہٹنگ ایٹ یہ محمد بن اس پہ سلمان پہ MBS پہ وہ اٹیکس آ رہے ہیں. سو وہ بھی ایڈ ہو رہا ہے کہ شاید یہ بھی کوئی سرکاری پالیسی کا حصہ ہے, لہٰذا اس کے نقصانات جو ہیں اس کے سوشل میڈیا کے وہ سرکاری طور پہ زیادہ بہتر ہو رہے ہیں. پلس وہ فیل کیا جاتا ہے کہ شاید زیادہ ذکر پاکستان میں جتنا اس کا طیب اردگان کا ہو رہا ہے, روز ہوتا ہے, کسی نہ کسی حوالے سے ہوتا ہے. آپ کو کوئی یاد ہے کہ کبھی انہوں عمران خان صاحب نے کئی دفعہ پارلیمنٹ میں تو ذکر کر چکے ہیں, طیب اردگان کا میں غلط نہیں کر رہا, تو ان کا ایڈریس بھی ہوا تھا یہاں پہ پاکستانی پارلیمنٹ سے مشترکہ کروایا تھا. یہ عمران خان صاحب نے کبھی کوئی اپنی اس میں تقریر میں کوئی پارلیمنٹ میں کہ انہوں نے کھڑے ہوئے جیسے طیب کا ذکر کرتے, طیب صاحب کا ذکر کرتے ہیں, سوری پرائم منسٹر آف اس کا ٹرکی کا, کبھی شہزادہ محمد کا بھی انہوں نے ذکر کیا یا کبھی انہوں نے اس طرح کہ ان کو بھی تھوڑا گلوریفائی کیا؟ کیونکہ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ ایشو وہیں پہ پرسنالٹی کلیش کے جا کے ملتے ہیں. اب یہ چیزیں نوٹ ہوتی ہیں کہ جو آپ کو جہاز دے چکا ہو, $6.2 بلین دے چکا ہو یا $14 بلین کا پیکیج ہو, کم از کم اتنا ایکسپیکٹ وہ کرتا ہے کہ یار کہ ہمارا ذکر ہونا چاہیے, ہمارے مخالفین کا ذکر پارلیمنٹ میں زیادہ ہوتا ہے. ہمیں اس طریقے سے ذکر کے مقابلے میں پڑھنا نہیں چاہیے. ہر ملک کی ہر پرسنالٹی کی ایک اپنی ویلیو ہوتی ہے. وہ یہ کہ جناب آپ 1 کلو اس کا آپ ذکر کریں تو 2 کلو اس کا کریں, 4 کلو, اس طریقے سے باتیں نہیں ہوتی ہیں. ہر ایک کی ایک اپنی وقت ہوتی ہے, اپنا ایک تناظر ہوتا ہے. تو سعودی عربیہ کے ساتھ ہمارے اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ریلیشن شپ ہے. ہمارے بڑے محبت کے اسلامی حرمین شریف مکہ مدینہ وہاں پہ ہیں, وہ والے تعلقات ہیں. ہمارے وہاں بے تحاشا ورکرز ہیں, مگر وہ پیپل ٹو پیپل وہ والی محبتیں نہیں ہیں. معاف کیجیے گا, سعودی عربیہ میں عام سعودی جو ہے کہ پاکستان کے ساتھ رویہ بہت زیادہ بدتمیزانہ اور بہت مجھے کہنے دیں حقیرانہ ہوتا ہے. بہت انسلٹ کرتے ہیں وہ پاکستانیوں کی. ان کی عام پاکستانی کے لیے جو ہے اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ریلیشن شپ اپنی جگہ وہ محبت نہیں ہے. ٹرکی کا ہمارے ساتھ پیپل ٹو پیپل ہے. ہمارے ہاں 1000 سال سے یہ جو غوری تھے, غزنوی تھے, خلجی تھے, مغل تھے, یہ تمام ترکن نسل تھے. سو 1000 سال سے ہمارا ان کا ہمارے بلڈ کے اندر بے تحاشا ترک خون موجود ہے. یہاں پہ جو مسلمان یہاں سے لوکل وہ تو ہوئے, جو باہر کا خون ہے وہ سب سے زیادہ ترکن نسل ہے. تو ہمارے ترکی کے پیپل ٹو پیپل ریلیشن شپ ہے. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. لاسٹلی اس کو سم اپ کرتے ہیں, اس کو یہ کلیش کو.
मादरत के साथ तुर्की से मुझे बड़ी मोहब्बत है और बड़ा लोग इज़्ज़त करते हैं। मैं खुद तुर्की गया हूँ, वो वाकई बहुत इज़्ज़त करते हैं। सऊदी अरेबिया में जाएँ वो ज़्यादा इज़्ज़त आपको नहीं मिलती, बल्कि आपको अच्छा खासा, ठीक कह रहे हैं कि ईरान में होता है, लेकिन फिर ये माल पानी भी तो सऊदी खिलाते हैं ना सारा। ये यहाँ पे तुर्कों को तो एक ही उनके हाथ लगा था, हमारा इसीलिए हमें बैलेंस करना पड़ता है, एक मोहब्बत देता है, एक पैसा देता है, दोनों में। मुझे बताएं, अगर हम भी किसी को खिला पिला रहे हो, नौकरियां दे रहे हो, लाखों लोगों को आपको अपने घर में रखा हुआ हो, आप फिर उसका तेल मुफ्त दे रहे हो, बिलियंस ऑफ डॉलर दे रहे हो, तो फिर तो उसके बाद हम कहें कि आप हमें अपने साथ में बिठाएं, तो भाई साहब ये थोड़ी सी ज्यादती होगी, फिर अपने आप को हम खड़ा कर लें उस लेवल पर। तुर्कों इसी को डिप्लोमेसी कहते हैं, इसीलिए बैलेंस करना पड़ता है, मुकाबला नहीं बनता। आम लाइफ में हम भी यही करते हैं, जिसने अगर मैं किसी को नौकरियां दी हुई हैं, किसी को पैसे दिए हुए हैं, किसी को मैंने प्रोटोकॉल दिया हो, फिर मैं उससे यही, मेरा रवैया भी कोई बराबरी वाला नहीं रहे। तो आप जो बराबरी मांग रहे हैं ना कि तुर्कों ने हम पे आगे रूल किया हुआ है, फेयर एनफ, वो हमारे अपने हैं, उस पे हैं, सब कुछ है, लेकिन जहां से आप पैसे ले और फिर उनका बनता है तुर्कों का हमारी इज्जत करें, हमें प्यार दें, हमने भी उनको बड़ा प्यार देते हैं, करना भी चाहिए, लेकिन जहां पैसा ले रहे हो ये नहीं हो सकता आमिर साहब कि आप मतलब माल पानी भी खा रहे हैं, पैसे भी ले रहे हैं, नौकरियां भी ले रहे हैं और बेल आउट पैकेजेस भी ले रहे हैं, तेल भी मुफ्त है, लेकिन फिर आप अकड़ के कहें कि अपने वाली साथ वाली सीट पे भी हमें बिठाएं, हमें सलूट भी मारें, होता नहीं है। बहरहाल ये था आज का इसका ये एक हमारा वीलॉग था कि इमरान खान साहब और शहजादा मोहम्मद की जो दोस्ती थी वो कैसे अब उसमें बदल गई है अनफॉर्चुनेटली, एंड वी होप कि इट विल इम्प्रूव, क्योंकि हमें ये कहा रहा, ये बताया गया है कि शायद सऊदीज़ अभी इमरान खान साहब को भी शायद वेलकम करने के लिए अपने यहाँ उस तरह तैयार नहीं, शायद आने वाले दिनों में ये चीज़ें बेहतर हो जाएं, और हम उसके बाद तवक्को रखते हैं कि आर्मी चीफ और DGISI के दौरे के बाद शायद ये बर्फ़ जो है ना मज़ीद उसमें पिघले, लेकिन स्टेलमेंट है, लेट्स सी।